أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مائک کھولیے، آواز کا بتائیے. شناز آئی تھنک آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی میرے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے باجی آپ کی آواز؟ اچھا ٹھیک ہے میں بھی کہوں جواب نہیں آ رہا آج، پتہ نہیں کیا بات ہے. جی نہیں، وہ اوپن کرنے تک پھر یہ ہو. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور ہم جو ہیں ابھی شیئر کرتے ہیں بک. آج ہم نے مرکب اضافی کا ہی آگے کنٹینیوشن پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ پیچیدہ مکرر مرکب اضافی. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابھی آج شروع کرنا ہے استاذہ. نہیں یہ شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرکب مرکب اضافی اضافی. جی جی. میں مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. ضمائر کا استعمال. ضمائر. جی جی یہ جی لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا. 2 چھٹیاں کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے، بالکل ہی فارغ ہوگی. تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا جی تھا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے جی یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ کر لیتی ہوں. ضربہ، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ضربہ. اس نے مارا اس کو. اس نے مارا اس کو مارا. کون سا جملہ ہے یہ؟ فعل ماضی کا فعل ماضی پہلا اور ہاں ٹھیک ہے. اصل میں نے فعل ضربہ اتنا جانا پہچانا لکھ دیا کہ آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جملہ کون سا جملہ بن رہا ہے. ماضی. جملہ فعلیہ کا فعلیہ بن رہا ماضی ہے، کا ٹھیک ہے جملہ. نا. اچھا اب مجھے بتائیے، پھر میں کچھ فیملیئر ہی لکھنے لگی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نون لسان. ایکشن. لسانی. لسانی ہی. ہوں یہ مرکب اضافی ہے باجی، اسم یہ کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہوا. بس یہی فرق کرنا ہے آپ نے. ضمائر یہ والے اٹیچ ہوں گے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ. اسم کے ساتھ بھی. اچھا حرف جر کے ساتھ تو آپ فوراً پہچان لیں گے نا کہ حرف جر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ تو پہچان لیں گے. من ہو یا ہو جو بھی ہوگا آپ پہچان لیں گے. لیکن یہاں پر آپ کا کیا ہے کہ پہچاننا ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، ورنہ بہت گڑبڑ کریں گے آپ. آپ کو ضربہ سے بھی پوری گردان آنی چاہیے. ضربہ، ضربہما، ضربہم، پوری گردان آنی چاہیے. وہ جملہ جی فعلیہ کی گردان بنے گی. اور جب جی کتابہما، کتابہم سے بنائیں گے تو وہ کس کی گردان بنے گی؟ اسمیہ کی. جملہ اسمیہ جو کی کہتے ہیں. نہیں، جملہ اسمیہ کی تھوڑی بنے گی. یہیں پہ آپ مار کھاتے ہیں نا. مرکب اضافی اضافی. اسم کے ساتھ. ہاں، اور اچھا اچھا. اگر آپ ضمیر کے ساتھ آپ کوئی بھی من لگا دیں، ان لگا دیں، فی لگا دیں تو وہ کون سی گردان بنے گی؟ مرکب جاری. جاری کی. یہ فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. اگر میں یہی والی ضمیر میں انا کے ساتھ لگا دیتی ہوں، انا کے ساتھ بھی تو لگ سکتی ہے. انا حرف جر تو نہیں ہے نا؟ مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل. اس کی بھی پہچان رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ آپ کا مرکب جاری بن رہا ہے، نہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، نہ یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. تو یہاں پر یہ کیا کہلائے گی؟ ہو ضمیر کیا کہلائے گی؟ اسم و انا. نو فنا یا اسم انا کہلائے گی. تو اس کے آگے پھر خبر انا آئے گی، ہے نا. انا ہو جی جو بھی آپ آگے کریں. مائک میوٹ رکھیے گا پلیز. اپنا مائک میوٹ رکھیے گا جس کے گھر میں بات ہو رہی ہے.
تو آج ہم نے پڑھنا ہے پیچیدہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس میں ایک سے زیادہ جملہ مرکب اضافی بنیں گے. ٹھیک ہے, ایک ہی فریز کے اندر, کیونکہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ جملہ تو ہوتا نہیں ہے, وہ تو فریز ہوتا ہے نا, مرکب ناقص ہوتا ہے. تو اس کے اندر 2-3 مرکب اضافی آ سکتے ہیں, بلکہ 7, 8, 9, 10 مرکب اضافی آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو اتنی لمبی پریکٹس نہیں کروائی جائے گی. جب آپ چھوٹے والے 2-3 کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو وہ بھی پریکٹس ہو جائے گی, کیونکہ سب کا میتھڈ ایک ہی ہے بنانے کا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی. شاہین آئے پڑھیں تھوڑا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. مثلا حامد کے گھر کا دروازہ. مضاف بھی ایک سے زیادہ ہوں اور مضاف الیہ بھی ایک سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, جی یعنی پہلے جی ہم کیا بناتے رہے ہیں کہ ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہوتا تھا نا, صحیح ہے. جی جی. ہاں, اب ہم نے ایک سے زیادہ مضاف اور ایک سے زیادہ مضاف. چلیں آگے پڑھیے. مندرجہ بالا مرکب حامد کے حامد کے گھر کا دروازہ, اس میں دیکھیں دروازہ. 2 دفعہ حامد کے ہے. گھر. جی جی پہلے ہم نے پڑھا تھا حامد کا گھر, ٹھیک ہے, اتنا ہی پڑھا تھا, جی یا گھر جی کا دروازہ جی پڑھا تھا, اتنا ہی پڑھا تھا. لیکن اب یہ آ گیا آپ کا کمپلیکس, اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. آگے. جی. مندرجہ بالا مرکب اضافی در حقیقت 2 مرکبات اضافی کا مجموعہ ہے. نمبر 1 حامد کا گھر, نمبر 2 گھر کا دروازہ. پہلے مرکب اضافی میں گھر مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ, جبکہ دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ. ان دونوں مرکبات میں مشترک گھر ہے, جو پہلی ترکیب میں مضاف ہے اور دوسری ترکیب میں مضاف الیہ, جبکہ حامد اور دروازہ بالترتیب مضاف الیہ اور مضاف ہیں. کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مضاف ہے؟ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ گھر مضاف بنے گا کا نہیں, گھر. ایرو جی لگائیں گے. جی جی جی. ایرو لگایا تو پتہ لگا یہ مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے اور یہ مضاف ہے. مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جی بھی ایرو جی. لگایا تو پتہ لگا دروازہ یہاں آ رہا ہے اور گھر دروازہ یہاں آ رہا ہے. مضاف ہے. جی جی تو پہلے جملے میں کیا ہے آپ کا کہ گھر جو ہے مضاف ہے, اور دوسرے میں بھی گھر جو ہے مضاف ہی ہے, نہیں دوسرے میں جی دروازہ جی. مضاف ہے, دوسرے میں جی دروازہ مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گھر مضاف الیہ. گھر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اس طرح سے ہو گیا. تو آپ یہ مضاف الیہ ہے. اچھا, یہاں پہ گھر کیا ہے؟ مضاف ہے, مضاف ہے. جی. اور حامد مضاف الیہ ہے. مان مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے ہے. تو جی سب کو باری باری چانس مل رہا ہے نا, گھر کو مضاف بننے جی کا بھی مل رہا ہے اور گھر کو مضاف الیہ کا بننے کا بھی مل رہا ہے, اور حامد کو جی بھی مضاف الیہ بننے کا بھی مل رہا ہے اور مضاف بننے کا بھی. اب آپ اس کو دیکھیں گے کیسے بناتے ہیں ہم آگے. جی. اچھا, ان دونوں مرکبات کو ملا کر جب ہم نے ایک مرکب بنایا تو حامد اور دروازہ تو مضاف الیہ اور مضاف ہی رہے, جبکہ گھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں حیثیتیں اختیار کر گیا. گھر جو ہے نا مضاف بھی بن رہا ہے, مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو اب گھر جی کو کیا ہوگا, کیونکہ وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس کو زیر ملے گی. ٹھیک ہے نا, جی جی اور گھر مضاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر الف لام اور تنوین بھی نہیں آئے گی. جی یعنی دونوں جی کی خصوصیات گھر میں آنی چاہیے. گھر جی جہاں جی بھی جی ہوگا, بیت جہاں پر بھی ہوگا, وہاں پہ وہ اس میں دونوں کی خصوصیات ہوں گی, مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی. یعنی گھر مجرور بھی جی ہوگا کیونکہ مضاف الیہ, اور اس کے اوپر الف لام اور تنوین بھی نہیں ہوگا کیونکہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جی گھر جی مشترک ہے, جی گھر مشترک ہے دونوں میں. جی اچھا, جی. ایسے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. ہم، پہلے ہر اسم کی حیثیت معین کر لیں, پھر اس ہم، کی حیثیت کے مطابق قواعد کا اطلاق کر دیں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے جملہ لکھنا ہے,
اور وہی ایرو لگانے ہیں، یہ جو لاسٹ کم فرسٹ ہوگا اور فرسٹ کم لاسٹ مضاف ہوگا. ہوگا. ٹھیک ہے، جی جی یہ دو جی. ایرو تو آپ نے پہلے بھی لگائے تھے نا، لاسٹ والے کو پہلے لے آنا ہے اور اس کو آخر میں لے جانا ہے. پھر مڈل میں جو گھر ہے اس کو آپ نے سیدھا ایرو لگانا ہے. جی اب یہ مڈل جی. والا جو ہے یہ مضاف الیہ بھی بنے گا اور مضاف بھی بنے گا. مضاف بھی بنے گا. جی. مضاف الیہ کس کا بنے گا؟ مضاف الیہ حامد. اور کس حامد کا کا بنے نا، گا؟ حامد کا بنے گا جی نا. جی اچھا جی نہیں، جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نا، مضاف الیہ کس کا جی بنتا ہے اور مضاف کس کا بنتا ہے. تو یہ آپ نے ایرو لگا جی لیے، تو آپ کا جی یہ دروازہ ادھر آ گیا. ٹھیک ہے، جی اور جی. حامد یہاں حامد پہ اینڈ حامد اینڈ پہ آ گیا. یہ دو ایرو پہلے لگے ہیں نا، تو حامد ادھر آ گیا جی. اور دروازہ ادھر آ گیا. ہوں. اب یہ مڈل والا جی ایرو گھر کا، کیونکہ یہ مشترک ہے دونوں میں، حامد کے گھر جی کا دروازہ مشترک ہے دونوں مرکب اضافی میں، تو اس کو یہاں رکھیں جی گے. اب اس کا ترجمہ جی کر لیں، یہاں پہ بابن آ گیا، یہاں پہ بیتن آ گیا گھر، اور یہاں پہ حامدن آ گیا. اب آپ نے مرکب جی. اضافی بنانا ہے. اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو بابو ہو جائے گا، یہ بابو. مزنا. جی. اس کو مجرور کریں گے تو یہ بیتن ہو جائے بیتی. گا، بیتن جی ہو جائے گا. بیتی. ہاں ٹھیک ہے، ہاں. بیتن جی ہو جائے جی گا جی کیونکہ جی مضاف الیہ ہے نا، تو بیتن ہو جائے گا. جی. ابھی یہ حامدن کیا ہے، یہ آپ کا کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ بھی مضاف الیہ بنے. دو زیر لے لے گا. اب آپ نے جی. کرنا کیا ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اینڈ دین یہ مضاف بھی ہے. یہ جی ڈبل جی رول کرنا ہے، رام شام دونوں کا رول کر رہا ہے، مضاف بھی بن جی. رہا ہے. تو مضاف الیہ تو آپ نے بنا دیا، تنوین لگا دی، لیکن مضاف کے نیچے کیا ہوتا ہے، مضاف میں تنوین نہیں آ سکتی. نہیں اس آتی، ہلکا ہوتا ہے اعراب. جی ہاں، تو اب اس لیے ہم اس کی تنوین کو گرائیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے جی. دونوں کی خصوصیات لانی ہے، مضاف الیہ کی مجرور اور مضاف کی ایک سنگل حرکت. جی تو اس لیے جی. اس کا اعراب ہلکا کریں گے. جتنے بھی درمیان میں آئیں گے نا سب کا اعراب ہلکا کریں گے. ہوں. جتنے بھی درمیان میں آئیں گے، یہاں پر تو ایک ہی آیا نا، فرض کرو 3-4 لفظ جی. درمیان میں آ رہے ہیں تو ہم ان کا اعراب ہوں. ہلکا کریں گے، کیونکہ وہ ڈبل رول کر رہے جی ہوں گے، کیونکہ وہ جی ڈبل جی رول کر رہے ہوں گے، مضاف بھی اور مضاف الیہ. تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، کرنے سے بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا، اور یہ بالکل آسان ہے، جی. اس میں کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول کی دعا، تو دعا ادھر آ جائے گا، اللہ ادھر چلا جائے گا، لفظ جلالہ، رسول درمیان میں آ جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس جی کو بنانا ہے مضاف، اور اس کو بنانا ہے مضاف الیہ لاسٹ والے جی کو، اور بیچ والے کو آپ نے دونوں بنانے ہیں، مضاف بھی بنانا ہے، مضاف الیہ بھی بنانا ہے. تو پہلے مضاف جی بنائیے. مضاف کیا آپ کا دعا ہے نا، تو جی جی. مضاف پہ الف دعا لام تو نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ نہیں. ہاں، تو دعا لکھیں گے نا، دعا. جی. دعا دعا. او. او. ٹھیک ہے نا، جی او کیوں، جی. حمزہ بھی دعا، اردو میں تو دعا میں حمزہ نہیں لکھا جاتا، عربی میں لکھا جاتا ہے دعا او. لکھا جاتا ہے. اچھا، اب رسول للہ. رسول ایک زیر کیوں دے رہے اس کے ہیں، نیچے. جی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کی زیر آ رہی ہے. اور ایک زیر کیوں دے ہاں، رہے ہیں، کیونکہ اس نے اگین مضاف بھی یہ بننا مضاف ہے، پہ بن رہا ہے. جی اور جی جی. اللہ مضاف الیہ تو وہ یہاں لگا دیں گے. رسول اللہ. یہ ہو جائے گا دعا اور جی رسول اللہ. اور نہیں کہیں گے، یہاں پر آپ کا یہ اس پہ آتی ہے تشدید ہے، بٹ اس کو ایسے ہی پڑھ لیں، جی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، جی تو جی راہ ہے نا، تو جب اس کو ملاتے ہیں تو وہ حروف شمسی میں سے، قمری میں سے، پھر اس پہ آتی ہے. لیکن حروف جی شمسی قمری تو الف لام لگانے سے آتا ہے نا، تو ہم الف لام تو اس پہ لگا ہی نہیں جی رہے، جی. تو ہم نہیں اس ہے. جی سمپلی لکھ لیں دعا رسول اللہ. ٹھیک ہے، جی اللہ کے فضل کی جی. علامت بنائیے، اس کو ادھر لے جائیں. علامت. علامت. جی جی. علامت، علامت. ہاں، فضل. فضل اللہ. فضل فضل اللہ. اللہ. ٹھیک ہے نا، جی تو فضل جی اللہ، فضل مشترک ہے دونوں میں، تو دونوں مرکب اضافی میں جی. فضل جو ہے اس کے لیے مشترک ہے. اس پر حرکت ہاں، ہلکی. یہ جی مضاف بھی بنے گا، مضاف الیہ بھی بنے گا، تو ہلکی اور زیر لانی ہے. جی زیر نہیں، جی اور کوئی جی حرکت نہیں لانی مڈل والے پہ، صرف زیر جی لانی ہے. جی
मजरूर होती है ना ये। हाँ चलें अभी किसी में और को बुलाती हूँ, इंशाल्लाह करवाते हैं सबसे। जी। अफशीन आप आएंगी? जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। भैया अफशीन आप आएंगी, बनाएंगी? जी मैम जी। बनाइए, इसको इधर ले जाएं। मौत की याद की कसरत, कसीरु जिक्री मौत, मौती। पहले इसको इधर लेके जाएं, मुजाफ बनाएं तो क्या कसरतू होता है ना अरबी में, कसीर तो नहीं होता, कसरतू होता है। कसरतू। कसरतु अब आप याद बीच में लाएं, याद मिडल जिक्र, में। जिक्री। जिक्री, जिक्री हम्म, मौती, अल मौती। अलमौत। अच्छा जी जी इसके ऊपर तो ला सकते हैं ना हम अलिफ लाम भी, यहाँ भी जी जी अलिफ मैम। लाम लाए। यहाँ पर भी अल्लाह था तो हम उसको क्या किया था, वो हमने अलिफ लाम आया था, यहाँ हम खुद अलिफ लाम लगाएंगे। जो मुदाफ इलैह होता है वो मार्फा होता है, और ये जो होता है ये फिर इसके मुताबिक होता है, लेकिन ये वाला हमेशा मार्फा होता है। मार्फा भी होता है, नकरा भी होता है, मौतिन भी आ सकता है। जब आप एक का तर्जमा कहीं करेंगी ना तो फिर मौतिन भी ला सकती हैं, तो इस पे दोनों आ सकते हैं। अच्छा, बदले के दिन का मालिक, मालिक मौत की मालिकू होगा, मालिक। मालिकू हम्म, यौमिद्दीन मालिकू ने, यौमिद्दीन, मिद्दीनी, ठीक है। मिद्दीनी जी मैम। अब इसके नीचे ये मुजाफ है, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों बन रहा है। ये मुजाफ इलैह किसका बन रहा है? ये मुजाफिले बन रहा है मालिकू का, मालिकू का। और मुजाफ किसका बन रहा है? अद्दीन अद्दीन नी। का। तो यहाँ पे दो मुरक्कब इजाफी हो गए, एक हो गया ये वाला, और ये ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन कभी किए थे इस तरीके से, तो थोड़े ये, थोड़े मैम हाँ याद है ना। पता। जी ओवरलैपिंग करते हैं ना क्वेश्चन, ज्योमेट्री में करते हैं, पता नहीं कौन कौन, मुझे तो ये भी नहीं अलजेब्रा में किस सब्जेक्ट में किए थे, लेकिन ओवरलैपिंग वाले किए थे हमने। अच्छा जी, तो मालिकू यौमिद्दीन हो गया। यौम जो है वो दोनों तरफ मुश्तरक है, मुजाफ भी बन रहा है और और मुजाफिल, मुजाफिल भी बन रहा है, सही है। और ये सिर्फ मुजाफ बन रहा है, और ये वाला मुजाफिल बन रहा है, सिर्फ मुजाफिल बन रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मुजाफ है, ये सिर्फ मुजाफिल है, बट ये वाला दोनों चीजें बन रहा है, तो इसके ऊपर दोनों की कंडीशंस अप्लाई होंगी ना। जी ये इसके ऊपर जेर तो लाजिम आनी है, क्योंकि ये मुजाफिल बन रहा है ना, जेर तो लाजिम जी आएगी। और मुजाफ है इसलिए इसके ऊपर डबल हरकत नहीं दे सकते। वैसे तो नकरा इसम हो तो डबल हरकत दे देते ना, है ना, जी मैम। लेकिन यहाँ पे जी नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुजाफ भी बन रहा है, तो तनवीन नहीं लगा सकते, अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अलिफ लाम जाके आखिरी वाले पे लगाते हैं। और शुरू वाले को दमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पीछे कुछ आ नहीं रहा। अगर पीछे कुछ आ जाए ना, कोई हर्फ आ जाए, तो फिर उसको भी जेड दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं पीछे, तो इसको पेश ही देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से, अब कुरान मजीद में जो आता है वो मालिकी यौमिद्दीन आता है, वहां पे जेर जो है ना वो किसी वजह से आ रही है, वहां पीछे हरफ जर नहीं है। वो जो जेर आ रही है वो चूंकि वो सिफ्त बन रहा है, किसकी सिफ्त बन रहा है? अल्लाह की, ऊपर अल्लाह का नाम आया ना, जी ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाही। तो वो लिल्लाही में जो जेर आई है ना, ली की वजह से, उसकी वजह से अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात आई हैं उनके नीचे जेर आई है। रब के नीचे भी जेर आ गई, और रहमान के नीचे जेर, और रहीम के नीचे जेर, और फिर मालिक के नीचे भी जेर आ गई, ठीक है। तो ये जेर उस वजह से आ रही है क्योंकि अल्लाह की सिफ्त बन रही है, यहाँ पे कोई जेर देने वाला पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल कोई किसी की सिफ्त नहीं बन रहा ना, यहाँ पे किसी की सिफ्त नहीं मालिक बन रहा, क्योंकि ये तो उसमें से आयत में से दिया ही नहीं ना, ये तो बाहर से दिया हुआ है, बदले के दिन का मालिक, ये सूरह फातिहा में से नहीं दिया गया।
بدلے کے دن کا مال. تو اس کے اوپر آپ پیشی لگائیں, جیسے یہاں پہ لگائی ہے, جیسے اوپر لگائی ہے, سب جگہ. چلیں نیکسٹ آ جائیں. ابو لہب کے نہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کون کرے گا؟ آپ کریں گی افشین؟ ایک اور کر لیں, چلیں کوئی بات نہیں, آپ کا دل چاہ. اطاعت رسول اللہ. اطاعت رسول اللہ. اطاعت تن ہوتا ہے نا, جی اطاعتن ہوتا ہے, پھر ہم مضاف بن رہے ہیں تو ایک پیش لگائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر مڈل میں رسول آ رہے, تو رسول کے تو اوپر ہم نے الف لام, رسول اللہ, ٹھیک ہے نا. جی اطاعت رسول اللہ, اللہ کے. اچھا, اس کو کرنے کے بعد نا اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے کہ وہی ترجمہ ہو رہا ہے یا کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو ترجمہ کرنے کے لیے آپ الٹا ترجمہ کرتے ہیں مرکب اضافی کا, اللہ کے رسول کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, الٹا ترجمہ ہوگا. اس کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے, اس کا پہلے کریں گے, اور یہ مڈل میں آئے گا. ترجمہ بھی کرتے ہوئے نا ایرو لگانے ہیں, پہلے اللہ کا ترجمہ کرنا ہے, اللہ, کیونکہ مرکب اضافی ہے تو کے میں ترجمہ ہوگا, اللہ کے رسول, اور پھر کی آئے گا کی اطاعت. اطاعت سب سے اینڈ پہ چلا گیا, دیکھیں. اب اس کو واپس جب کریں گے عربی میں تو یہ ادھر آ جائے گا, یہ ادھر آ جائے گا, اور یہ مڈل میں آ جائے گا. اطاعت رسول اللہ, یہ اینڈ پر آ گیا یہاں, اور یہ والا شروع میں چلا گیا اطاعت, اور رسول مڈل میں آ. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو انشاءاللہ؟ اچھا, ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا ابو لہب کے دونوں ہاتھ. نہیں, ابھی آپ نہیں کریں گے, ابھی میں کسی اور کو بلا رہی ہوں. اچھا جی, مبین آ جائیے, مبین آپ کریں. ہاں, ید ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا یدا دونوں, یدا ابی لہبن. تو یہ ہاتھ پہلے آئے گا تو یہ ہوتا ہے یدانی. یدا, یدانی سے نون ڈراپ ہو جائے گا جب مضاف بنے گا. مضاف میں جیسے تنوین ڈراپ کرتے ہیں, نون بھی ڈراپ کرتے ہیں, تو یہ کیا ہو جاتا ہے پھر یدا. تو اس کو ہم ڈراپ کریں گے تو یہ یدا ہو جائے گا. یدا, ابھی آپ نے کیا لانا ہے, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ تو یہ ہو گئے نا. جی جی, اب آپ نے کیا ابھی, لینا, ابو کو ابھی کر دیں, ابھی. ابھی کیوں کریں گے, کیونکہ یہ آپ کا مجرور ہے. ابو مرفوع ہے, ٹھیک ہے, اور لہبن, لہبن اس کی, یہ تو نام ہے, اس کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. تو یدا ابی لہبن ایسے ہی آتا ہے نا قرآن میں. تو یہ آپ کا جو ہے یہ مجرور ہے, کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف ہے آپ کا, اور یہ دونوں ہیں مضاف پلس مضاف, یہ مضاف بھی ہے اور پلس مضاف الیہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں بن رہے, اور یہ والا صرف مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مڈل میں تھا, اس لیے اس کے اوپر یہ مجرور لائے, کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے. چلیں, آدم کے بیٹے, یہ سمجھ آ رہی ہے سب کو جو میں بنا رہی ہوں. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. قدمہ, یہ آپ نے ابو کا ابھی کیوں کر دیا, یہ بتائیں گی؟ ابو مرفوع ہوتا ہے نا, واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے, اور ابھی مجرور ہے. ایک ہوتا ہے ابو, اور ایک ہوتا ہے ابا, اور ایک ہوتا ہے ابی. تو ابو رفعی حالت ہوتی ہے, ابا نسبی حالت ہوتی ہے, اور ابی جری حالت ہوتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ مجرور لانا تھا نا, کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم ابو بھی نہیں لائے اور ابا بھی نہیں لائے, ہم ابی لائے ہیں, کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مجرور ہے نا. جی ایسے ہی ہے نا, سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی تو بتا دیں. جی آئیے. ابو, ابا, ابی. ابو رفعی حالت ہے, واو سے رفعی حالت ہوتی ہے. ابا الف سے کیا ہے, نسبی حالت ہے, اور جری حالت جو ہے یا سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی جری حالت ہے.
تو अच्छा एराब सिर्फ ये नहीं होता कि दमा फत्ता कसरा ये एराब लगा दिया. आपने देखना मुस्लिमूना में रफ़ई हालत वाव है ना. जी जी मैम. हाँ, और यदानी में रफ़ई हालत अलिफ अलिफ है. ठीक है, इसी तरह मुस्लिमीना में नस्बी जरी हालत या या है. तो एराब जो होता है वो हर्फ से भी होता है, साउंड से भी होता है. ठीक है ना. तो अबू अबा अबी ये साउंड भी याद रख लें. जैसे आपने मुस्लिमूना और मुस्लिमीना मुस्लिमीना की है ना, और जी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी की है, ऐसे ही अबू अबा अबी भी साउंड याद रख लें. अबू रफ़ई हालत है, अबा नस्बी है और अबी जरी है. ठीक है, जज़ाकल्लाह मैम. चले मैं समझ आ गया. आदम के बेटे के आदम के दोनों कदम. कदम कदमा कदमानी था, कदमा असल में नून गिर गया, हल्का हो गया, कदमा जी क्योंकि मुदाफ जो होता है वो हल्का होता है. और कदमा आगे क्या आएगा. इब्नी हाँ, इसको ऐसे करें और ये इधर दोनों कदम हो गए. और जी आदम के बेटे बेटे के, तो बेटे जी जो है इब्नी जी इब्नी ये एंड पर आएगा ना, तो बेटे मिडिल में है. ठीक है. जी इब्नी आ, इब्नी इब्नी आएगा. अच्छा, इसका हमजा कभी भी नहीं पढ़ा जाता इब्न का ना, जी हमजा कभी भी नहीं, जी तो नहीं इसको हम नहीं पढ़ेंगे कादम मबन. अबनी इसका हमजा जी लिखा भी हो तो नहीं पढ़ा जाता. कभी कभी तो लिखा भी वसन नहीं जाता, कभी कभी तो इसको लिखा भी नहीं जाता. ठीक है. जब इधर बेटे का नाम हो, इधर बाप का नाम हो, तो इसको लिखा भी नहीं जाता. आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जब बाप और बेटे का नाम आता है तो इसको लिखा ही नहीं जाता. लेकिन यहाँ पर अभी लिखेंगे, क्योंकि बाप बेटे का नाम तो नहीं आ रहा ना, हाँ तो हाँ इसको लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे. तो कदम मबनी आदमा. आदमा आदम. आदमा तो आदमा को आप जबर के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये, गैर मुंसरिफ अस्मा हाँ, तो यहाँ पे ये मजरूर आ रहा है. ये है मजरूर लेकिन दोनों नसब और मजरूर जी दोनों एक ही है हाँ, तो यहाँ पे ये जेर क्यों आई है, क्योंकि ये दोनों का काम कर रहा है. एक जेर मुदाफ आई है, मुदाफ मुदाफ इलैह. चले, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ. अब देखें कितने हो गए, 1 2 और दो 3. थोड़ा लंबा हो तीन गया, लेकिन तरीका वही है. दुआ, अल्लाह, रसूल की बेटी. ठीक है ना. ये रसूल अभी देखें मिडल में क्या आता है, हम करते हैं इसको. पहले आप इसको ले आए, दुआ उ दुआ 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 उ उ दुआ हाँ, रसूल अल्लाह को दुआ आखिर में ले जाएं. जी ये आखिर में आएगा ना, और ये शुरू में आएगा. ठीक है, 2 एरो लगा ली. और मिडिल में आप 2 दुआ चीजें. बिनती हाँ, अच्छा दुआ बिनती रसूल की बेटी का तर्जुमा करें. अ, बिनती बिनती रसूलिन बिनती बिनती रसूल रसूली बिनती रसूल. रसूलिल्लाही अब देखें बीच में 2 आए, दोनों के नीचे एक एक जेर आ रही है, जी क्योंकि दोनों ये मुदाफ और मुदाफ बन रहे हैं क्योंकि ये भी डबल रोल कर रहा है और ये भी डबल रोल कर रहा है. सिर्फ ये जी वाला एक एक रोल कर रहे हैं, जिनको एरो लगाई थी. ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन रहा है, लेकिन ये दोनों रोल कर रहे हैं. इसमें दोनों की कंडीशंस आएंगी, इसमें भी दोनों की कंडीशंस आएंगी. इसके ऊपर जी तनवीन नहीं लगा सकते, आपके तनवीन लगा दें. और इसके ऊपर आपको जेर भी जरूर देनी है, क्योंकि मुदाफ इलैह बन रहा है. और अलिफ्लाम भी नहीं लगा सकते, अलिफ्लाम लास्ट वाले पे जाके लगाने. और इस पे तो आएगी पेश. अच्छा, जैद के घर की कमरे की चाबी. किसी और को कला करवा लूं अभी. अच्छा जी, अनम आएंगी. अनम कभी नहीं आई माइक पे, बुलाना ही फजूल है. अनम आप आए ना, मुश्किल तो नहीं है. फौजिया आप करेंगी. फौजिया खामोश है, आज बहुत सर्दी लग रही है शायद. जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी मैम मैंने आज चुप हो, समझ आ रही है नहीं आ रही. मैंने अभी ज्वाइन किया मैम। अच्छा, तो समझ नहीं आई हमने क्या पढ़ा है. जी आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह. तुम सुनती रहो और फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना. जी बहुत ही मैम आसान है. देखिए, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ. जैसे हम ये वाला जुमला करें ना, है ना, जी तो जी मुरकब जैद जैसे, हाँ, जैसे हम मुरकब इजाफी में एरो लगाते हैं ना, इसी तरह इसी में इसमें लगाना. ठीक है. तो जी मैम चाबी को पहले ले आएंगे. हाँ चाबी मुजाफ बन जाएगी और जैदिन मुजाफ इलैह बन जाएगा.
تو چابی کیا ہوتی ہے؟ مفتاح. مفتاح خون نہیں بولیں گے نا، مضاف بنا رہے ہیں. مفتاح اور چابی. مفتاح ہو گیا. اب زید کیا ہے، اس کو اینڈ پر لے جائیں. اچھا وہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. جی زائدین. اچھا ہاں، اب یہ ہو گیا. اب اس میں دیکھیں کتنے کاکے آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے 2 3، اس کا مطلب دو مرکب اضافی نہیں 3 بنیں گے. ٹھیک ہے، 3 مرکب جی جی اضافی. اس میں آپ کے 3 بنے تھے، اس میں بھی 3، اس میں 2 بنے تھے. جتنے کاکی کیے ہوتے ہیں اتنے مرکب اضافی بنتے ہیں. اس میں ایک ہی بنا تھا. اچھا اب دیکھتے ہیں ہمارا مفتاح. اب کیا کرنا ہے، یہ 2 ہمارے پاس گھر اور کمرہ. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ایرو لگا لیں. تو پہلے کیا آئے گا، کمرہ آئے گا، پھر گھر آئے گا نا. تو جی کمرہ پہلے لگائیں. مفتاح حجرات غرفت. غرفاتن. غرفتن نہیں آئے گا، غرفتی. غرفتی آگے کیا ہوگا، بیتی. بیتی زائدین. بیتی زید. بس زید کے گھر کے کمرے کی چابی. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. ٹھیک ہے نا. تو پہلے ان کو ایرو لگا کے بنا لیں، بڑے والے کو. ٹھیک ہے، اس کو آپ شروع میں لے آئیں اور اس کو آخر میں لے جائیں، جیسے مرکب اضافی بناتے ہیں. پھر یہ 2 بیچ میں آ رہے ہیں، ان کو بھی ایرو دے دیں. اس میں سے کون سا پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا. تو کمرہ پہلے آئے گا، تو غرفتی پہلے آ گیا، اور بیتی کیا بعد میں آ گیا. اب اس کو بھی ایسے ہی کریں گے. اس میں 2 ہی کاکی آ رہے ہیں، اتنا لمبا نہیں بنے گا، چھوٹا. اس کو گھر نہیں، بیتو پہلے کیسے آ گیا. ہاں بیتو آئے گا. اس کو اینڈ پہ لے جائیں گے، اس کو شروع میں. تو یہ اس کو مضاف بنائیں گے، یہ والا جو اس کو مضاف الیہ بنائیں گے. تو بن جائے گا بیتو. مضاف پہ کوئی الف لام اور کچھ نہیں لانا، تنوین نہیں لانی، ایک پیش لائیں گے. ٹھیک ہے، بیتو. ہاں مدینہ. اب یہ کیا ہے، بیتو تو آپ نے یہاں لگا لیا گھر، اور مدینہ اینڈ پہ چلا جائے گا. مدینہ. مسلم. ہاں ٹھیک. اب مدینہ جو ہے نا، اس کے پر الف لام بھی لگا سکتے ہیں، یا مدینہ تن بھی کر سکتے ہیں، المدینہ تی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب بیچ میں کیا ہے، مسلمان. مسلمان کو ڈبل، اس کو ڈبل رول، اس کو ڈبل رول دینا ہے نا. ٹھیک ہے نا، جمع نہیں آئے گا. مسلمانوں کے گھر، کافی سارے گھر ہیں. ہاں بجوت کر لیں. بجوتو. آگے کیا ہوگا، بجوت جمع ہے نا، بیت کی، وہ میں نے لگایا. مسلمانوں کے. مسلمان یہاں پہ کیا آئے گا، جری حالت میں آئے گا نا. مسلمینہ. مسلمینہ ہوگا. مسلمینہ. لیکن مسلمینہ کا ہم جب اس کو مضاف بھی بنانا ہے نا، ہم نے ابھی صرف مضاف الیہ تو نہیں بنانا. نون گر جائے گا. ہاں یہ مسلمی رہ جائے گا. مسلمی رہ جائے گا. مسلم مدینہ تی پڑھا جائے گا، یا کو نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ اس کو اس طرح لکھا جائے گا. پھر جب نون گر جائے گا نا، تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا. اور یا ساکن اس لیے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. مسلم المدینہ تی. بجوتو مسلم المدینہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم چونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو بنا الف لام اور تنوین نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اس کو اعراب بھی ہلکا رکھنا ہے، اور اس کو مجرور بھی لانا ہے. مجرور کیوں لائے ہیں، مسلمونہ کیوں نہیں لائے. یہ مضاف ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، تو اس لیے مسلمینہ لائے ہیں. اور اس کا بھی نون گرا دیا کیونکہ وہ مضاف بھی بن رہا ہے. جیسے مضاف کا تنوین گراتے ہیں نا، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مضاف بھی بن رہا ہے، مسلم مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. یہ ڈبل رول کر رہا ہے. تو یہ ہم آج پڑھیں پیچیدہ مرکب اضافی، کمپلیکس مرکب اضافی. تو اس میں پھر آپ کو 2 مرکب اضافی، 3 یہاں پہ دیکھیں کتنے بن رہے ہیں. یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، ایک مرکب اضافی، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ 2،
اور پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ 3، یہاں بھی 3 بن رہے ہیں، یہاں 2 بن رہے ہیں. یہ چونکہ تھوڑا مشکل تھا اس لیے آپ کو 2 ہی دیے ہیں. صحیح ہے، تو اس طریقے سے یہ کرنا ہوتا ہے. آگے مرکب جاری آگے. تو یہ بہت ہی آسان ٹاپک تھا، انٹرسٹنگ تھا، اور کچھ لوگوں نے پہلے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے یا ویسے پڑھا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. تو مشکل نہیں ہے، بس ایرو لگانے ہیں، اور جیسے آپ ایک مرکب اضافی بناتے ہیں ویسے ہی بنانا ہے. لیکن یہاں چونکہ مڈل میں 2 2 3 3 آ رہے ہیں نا، تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اعراب بھی ہلکا دینا ہے اور زید بھی لگانی ہے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں تھا. آپ نے کوئی تھوڑی اور پریکٹس کرنی ہے، کسی اور کو کرنی ہے، کسی کو نہ آتا ہو، یا آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے؟ فوزیہ کوئی اور بنانا ہے آپ نے؟ ایک آدھ بنا لو، کوئی اور ایک اور کوئی بنا لو. یہ تو آپ نے 2 کر لیے نا. جی ہاں، کون سا کریں گی؟ یہ والا آپ نے کنٹینیو کیا تھا یہاں سے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ؟ یدانی نہیں، میں نے یہاں سے کیا آدم کے بیٹے، بس یہاں سے میں نے اچھا، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ دیکھیں کیسے بنے گا. میں بتاتی ہوں آپ کو، میں لکھوں گی دوبارہ نہیں. یہ شروع میں آ جائے گا، یہ اینڈ پہ آ جائے گا. تو ہاتھ شروع میں آ گئے تو 2 ہاتھ ہے نا، جی تو 2 ہاتھ کے لیے یدانی آتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یدانی کا پھر ہم چونکہ یہ مضاف بنا رہے ہیں تو ہم نون گرائیں گے نا. جی نون گر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جی میم، ہاں. مسلم نون نہیں رہتا. اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لہبن کو ادھر لے گئے. ٹھیک ہے، اور جی بیچ میں ابو رہ گیا نا، ہاں تو ابو جو ہے اس کو آپ نے مضاف بھی بنانا ہے، مضاف الیہ بھی بنانا ہے. تو مضاف الیہ بنانے کے لیے آپ نے ابو کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے، اور مضاف بنانے کے لیے اس کا اعراب ہلکا کر دیا، یعنی اس کے اوپر کوئی الف لام اور تنوین نہیں ہے. تو وہ آپ کا اس طرح سے بن گیا، یدا ابی لہب. قرآن مجید میں بھی آتا ہے. سمجھ آئی؟ جی میم. ہاں، اب آپ پوچھیں گے ابھی کیسے ہو گیا. جی ابا ابو. ابو پہلے ابو ہوتا ہے رفعی حالت، پھر ابا ہوتا ہے نصبی حالت، اور پھر ابی ہوتا ہے. اسی طرح سے جی آپ کا اخو ہوتا ہے رفعی حالت، اخا ہوتا ہے نصبی حالت، اور اخی ہوتا ہے جری حالت. ٹھیک ہے، جی تو یہ بھی ایک اعراب ہوتا ہے، ابو ابا ابی. تو جس طرح آپ نے مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ یاد کیا ہوا نا، جی مسلماتن 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 یاد کیا، اسی طرح اس کو بھی یاد کر لیں. ابو ابا ابی. تو اعراب صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتی ہے، وہ تو بیسک ہے نا، زیر زبر پیش. تو اعراب اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے اعراب کی قسمیں پڑھیں گے. تو ابو لہبن کیا ہے، مرکب اضافی ہے. ابو لہبن ہے نا، یہی پڑھتے ہیں نا اسی طرح. تو یہ ابو کیا ہے، مرفوع ہے، اور لہبن مجرور ہے. مجرور. اور لہب کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے، ویسے ہم مضاف الیہ پہ الف لام لگاتے ہیں. اور لہب جو کہ علم ہے نا، اس پہ نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو پریکٹس کیجیے گا لکھ کے، اور کیجیے گا دوبارہ. ایرو لگا کے کرنا ہے، اور کر کے اگر چیک کروانا ہوا تو مجھے بھیج دینا، میں چیک کر دوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. باقی سب کا کیا حال ہے؟ عابدہ، شاہد، جو بھی جتنے بھی ہیں. انم تو بات نہیں کرتی. کوثر گڑیالی کا بھی، کوثر کا بھی ریوائز ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ. آئی ہوپ کہ جی سمجھ میم، جائے. الحمدللہ. الحمدللہ. چیزیں بھول جاتی ہیں نا. اور شناز کا بھی، جن کو پہلے آتا ہے ان کو میں نہیں بلاتی مائک میں چاہتی ہوں سب کو ان کو موقع ملے. جن کو نہیں آتا، جن کا مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ. اور آبدہ سے تو میں نے کروایا ہی نہیں. آبدہ آپ کا کیا حال ہے، سمجھ آئیے؟ جی الحمدللہ. جی سمجھ میں آئی ہاں ہے. ہاں. تو بس اسی طرح بنانا ہے، کوشش کیجیے گا، بنائیے گا، اور اگر چیک کروانا ہے تو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے سے کی سے بالکل ہیلپ نہیں لینی. اگر کی کے پیچھے پڑ گئے نا، وہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کبھی آپ نے چیک کرنا ہو کہ میں نے صحیح کیا ہے یا نہیں. تو آپ پیچھے سے بھی چیک کر سکتی ہیں جا کے. فوزیہ، آپ کے پاس بک PDF بک ہے نا؟ جی میم ہے، ہاں، میں نے بلکہ نکالی پاس میں. میم مجھے چاہیے تھی کوثر PDF پھر سے. ہاں ہاں، تو مجھے آپ میسج کر دیجیے گا، میں بھول جاؤں گی. مجھے چھوٹا سا میسج کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اسی وقت بھیج دوں گی.
हाँ, कौन बोल रहे? जी मैम, मैं नहीं देखती हूँ वो की जो इसके पीछे है। हाँ, नहीं आप बाद में देख सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कर लें, पूरी अपनी तसल्ली कर लें, फिर देख सकते हैं कि हेल्प के लिए ना आपकी, अच्छा, ठीक है ना। जी तो ऐसे तो मेरे पास मदीना बुक्स की भी की हैं, लेकिन मैं आपको देती नहीं हूँ। क्यों नहीं देती? क्यों? फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहती जी हूँ आप मैम, खुद कोशिश करें, क्योंकि हमने ग्रामर को रिवाइज करना है मदीना बुक पे। तो जी अगर आपको की दे दी तो फिर तो आप खराब कर देंगी ना सारा काम। तो जी इसलिए मैम, की जो होती है ना, वो आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी में अगर आप काम आती है, और वो इसलिए होती है कि आप करें, कोशिश करें, और फिर आप चेक कर लें कि अच्छा भाई, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मुरक्कब जारी भी पढ़ लें, बहुत ही आसान है, क्या कहते जी हैं? मैम, पढ़े पढ़े। जी हाँ। जी पढ़ेंगे उस्ताद साहब। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि कुरान मजीद में कौन कौन से हरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं? बी, बा, बी, 11। सी, अरे 11 यूज, हाँ 11 यूज टोटल होते हैं। सारे नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक बंदा जिसको सही सीक्वेंस से आते हैं वो बताए। बीता, बी, ता, ता, का, ली, फी। फी। ये इसी सीक्वेंस में मिन आपने, हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ ये हो गया 5, ठीक है, एक ग्रुप बन गया, बीता काली फी, बीता काली फी, ठीक है। इसको ऐसे ही मी, याद कर लें, बीता कोई लड़की है, वो काली है, और फी है, बस, ठीक है। और अल्लाह माफ करे, बीता काली फी और मिन, इला, अला, मिन, ये एक ग्रुप बना वमिन लें। इला इला, हत्ता। ओए, इला, मैं अला, जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ उससे आपने याद करना है, वरना कभी याद नहीं होंगे। मिन, इला, अला, ये 3 हो गए। अभी वाव जी, आया, वाह, हत्ता, अन, अन। इस तरह याद करेंगे तो ये याद होंगे, वरना नहीं होंगे। बीता काली फी, मिन, इला, अला, व हत्ता, अन। बीता काली फी, मिन, मैंने तो ऐसे ही याद किया, मुझे बहुत जल्दी याद हो गए, और मैं स्टूडेंट को भी यही वाला बताती हूँ। बीता काली फी, मिन, इला, अला, ये मिलते, वहत्ता व हत्ता, अन। वहत्ता, तो नेक्स्ट टाइम मैं सुनूंगी, ठीक है, किसी को भी माइक पे बुला के, तो आपको आने चाहिए। 11 है, ये कुरान मजीद में यूज होते हैं। इसके अलावा ये टोटल 17 होते हैं, लेकिन वो हम बाकी कुरान में नहीं, इसलिए हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ ये यूज करते हैं। ये भी याद आ जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, ये हरूफ जा रहे हैं, और ये जो हैं अपने, इनके बाद क्या आता है हमेशा? मजरूर। मजरूर, क्या मजरूर मजरूर? इसम इस आता है, इसम इसम आता है। इसम मजरूर। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, हरफ जर और इसम मजरूर। प्लस इसम मजरूर, मजरूर। इसम मजरूर, नॉट कुछ और मजरूर। इसम मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब, मुरक्कब जारी। ये जारी, फार्मूला है। मुरक्कब जारी का फार्मूला क्या है? ये है। तो हर्फ जर प्लस इसम मजरूर, तो ये दोनों होंगे। हर्फ जर आएगा तभी मुरक्कब जारी बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। इसम मजरूर आएगा तो मुरक्कब जारी बनेगा। अगर आपने इसम को मरफू कर दिया या मंसूब कर दिया तो मुरक्कब जारी नहीं बनेगा। अभी आप पढ़ना शुरू करें, फौजिया पढ़े। अरबी जुबान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इस्म की हालत जर में ले जाते हैं, उन्हें हुरूफ जारा कहते हैं। जो इस्म हालत जर में हुआ हो उसे मजरूर कहते हैं। जार और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। ठीक है, एराब के लिहाज से इसम की 3 हालतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? इस्म एराब कितनी हालतों में होता है? 3 इसम मरफू, नसब जर। मुबीना, मरफू, मरफू मुबीना कैमरा ऑफ करें। सॉरी, मुबीना, मरफू, मंसूब, मंसूब है मजरूर। मंसूब और मजरूर। अब आपको पता लग गया मजरूर क्या है। मजरूर, इसम मजरूर की क्या कैसा होता है? 1 जेर या 2 जेर, 1 जबर या 2 जबर आखिरी लेटर पे। और मफू क्या होता है? 1 पेश या 2 पेश। तो बाकी वो से भी एराब आता है, जैसे आज हमने अबू, अबा, अभी पढ़ा ना, तो मुस्लिमूना, जी मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, वो भी होता है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसी तरह आदम हुआ, आदमा, आदमा। तो एराब तो बहुत सी तरह का होता है, लेकिन बेसिक क्या होता है कि वो हरकत से होता है। और 2 हरकत, मरफू जो होता है 2 दमे 1 दमा, मंसूब 2 जबर 1 जबर, और मजरूर 2 जेर। तो अगर 1 जेर आ रही है तब भी मजरूर है, और 2 जेर आ रही है तब भी मजरूर है।
ٹھیک ہے. تو مجرور کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اچھا عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں کسی نون کے اوپر تو پہلے وہ کیا ہوتا ہے, پہلے وہ اس حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی پیچھے آپ لگاتے ہیں حرف جر لی تو وہ کیا ہو جاتا ہے, للہ ہی ہوتا ہے. اچھا جو بھی حرف جر آئے گا, ٹھیک ہے, جو اس حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں. جار اور مجرور میں مرکب جاری بناتے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد 17 ہے. ہم ان میں سے قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے حروف کا مطالعہ کریں گے. اچھا اب مجھے آپ مطلب بتائیں, بی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے سے سات کے ساتھ کے ساتھ ساتھ میں صرف سات, سات صرف سات, ہوں سات نہیں ہے, سات ہے. تا کا کیا مطلب ہے؟ تا ہمیشہ صرف قسم یہ کے لیے قسم کے آتا لیے ہے, استعمال ہوتا ہے. جی جی اونلی قسم کے لیے. ٹھیک ہے, جی جی اونلی قسم. کا کس کے لیے ہوتا ہے؟ لائک ہاں, مانند یہ تشبیہ, جیسا. تشبیہ کے لیے. تشبیہ تشبیہ دینی کے ہو نا لیے. کہ فلاں بچہ جی چاند جی کی طرح, چاند کی طرح, یہ شیر کی طرح, جی جی تو وہ کا حرف آتا ہے. پھر لی جو ہوتا ہے, یہ میں نے لی غلط لکھ دیا تھا, کسی نے بتایا نہیں مجھے. یہ لی لام زیر لی ہے. ٹھیک ہے, بیتا کا لی اور لیے, کے لیے کے میرے لیے لیے چھوڑ دیں, لیے. لی لیے, بس کے وغیرہ کو چھوڑ دیں, لیے. اچھا جی یہ آپ کو غلط یاد کروائے میں. لی لیے, فی میں, میں ہے نا, میں ان یہ تو آپ نے وہاں مدینہ بک میں بھی پڑھے ہیں نا. جی اچھا من کیا ہوتا ہے؟ سے سے. الا تک کی طرف 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 بھی یا ہوتا ہے, تک بھی ہوتا ہے نا, طرف بھی ہوتا ہے. طرف زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, پھر کبھی جی کبھی تک جی کا بھی کر لیتے ہیں. اچھا اللہ پر 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 واو, اور قسم کے اور لیے آتی ہے, قسم کے لیے. واو جب روفے جارہ میں سے آئے گا تو قسم کے لیے آئے گا. اور واو کے کئی میننگ ہوتے ہیں. واو کا میننگ اور بھی ہوتا ہے, عطف بھی ہوتا ہے. عطف جی ہوتا ہے. عطف بھی ہوتا ہے, قسم بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ سچویشن دیکھ کے پھر میننگ کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آگے والے جی کو جی زیر, اگر آگے والے کو زیر دے رہا ہے تو تب قسم کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے والعصری والفجری ہے نا, آتا ہے نا والفجری, تو وہ اس میں آپ کا کیا ہے, اسی طرح سے ہے. اچھا پھر حتی, یہاں تک. یہاں تک کہ, ہاں, اور ان ان کے ان سے اس, من اور ان ایک ہی ہے نا استاذہ؟ لیکن اس کے دو معنی ہیں. ان کا مطلب اباؤٹ کے بھی بارے میں. کے بارے میں, اباؤٹ ہے نا. ٹھیک ہے, تو اباؤٹ کا معنی بھی قرآن مجید میں آتا ہے, اور من کا معنی بھی آتا ہے, سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, جی 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 اچھا جی تو یہ تو ہو گیا کلیئر. اچھا جی, ابھی یہ سارا یہی بتایا ہوا تو میں نہیں پڑھا رہی, مثالیں بھی دی ہوئی ہیں بالقلم ہی, قلم کے ساتھ, ہے نا. جی بی کا مطلب جی ساتھ ہے. بڑا جو مین میننگ ہے, بالحق کی, حق کے ساتھ. بسم ربی کا, رب کے نام, تیرے رب کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا مرکب جی مرکب اضافی اور یہ دونوں. اچھا حرف جر کے بعد عموماً جب بنتا ہے نا زیادہ آگے, جیسے بی اذن اللہ, تو بی اور اذنی تو کیا ہو گیا, مرکب جاری ہو گیا نا. تو پھر اذن اور اللہ جی کیا بنے گا, مرکب اضافی. وہ مرکب اضافی. تو چاہے وہ جتنا لمبا بھی بن جائے, جیسے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو بی اسمی مرکب جاری اور اسمی ربی ایک مرکب اضافی بن رہا ہے, مرکب اضافی اور ربی جو ہے یہ ربی ڈبل رول کر رہا ہے, ربی ڈبل رول کر رہا ہے. اور مضاف الیہ. ہاں بن رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوگا. کا قسم کے لیے, ٹھیک ہے, صرف قسم کے لیے, اور قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے. بھول جائیں کہ آپ اپنے بچوں کے سر کی, یا میرے سر کی قسم, یا تیرے سر کی قسم, نہیں, قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ چاہیں جس کی بھی قسم جی کھائیں. والشمس, یہ اللہ تعالیٰ نے ساری قسمیں کھائی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں, قرآن کی بھی. ہم نہیں کھا سکتے. یہ جو ہماری عدالتوں میں قرآن پہ قسم رکھوائی جاتی ہے نا, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک نیا ٹرینڈ آیا, مجھے بہت اچھا ہے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھواتے, وہ بس یہ کہلوا دیتے ہیں کہ میں جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی, اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. اور ظاہر اللہ کو حاضر ناظر کی بندہ کر کے ایسی بات کرتا ہے نا, تو اس میں قرآن میں ہاتھ والی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اتنی عقل آ گئی ہے. پھر کا جو ہوتا ہے, یہ کل قمری, چاند کی طرح, ٹھیک ہے, اس طریقے سے آتے ہیں.
اور یہ ساری قرآن مجید سے ہی مثالیں ہیں. تو کبھی آپ دیکھیں گے زیر کے ساتھ آئے گا، کبھی اس طرح مجرمینہ بھی. اب یہ بھی تو جری حالت ہے نا. جی جی یہ اصل میں مجرمون تھا اور کا لگنے کی وجہ سے مجرمین ہو گیا، جری حالت میں چلا گیا کیونکہ حرف جر آ گیا. اچھا اس میں ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مثلا جیسے اس کو دیکھیں تو فی لیلۃ القدری، تو یہاں پر یہ جو زیر آ رہی ہے یہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے نا، فی حرف جر ہے جی اور جی عمل کرتا ہے. اب یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ کی وجہ سے. یہ مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہی. جی بہت سے لوگ آخر تک میں ان کو بتا کے تھک جاتی ہوں کہ یہ والا فی کی وجہ سے مجرور نہیں ہو رہا، پھر بھی ٹیسٹ میں غلطی ہوتی ہے. اس کو کون مجرور کر رہے ہیں؟ اس کو بھی فی مجرور کر. یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جی اور یہ والا جو ہے ڈبل رول کر رہا ہے، یہ اس کا مجرور بھی بن رہا ہے اور اس کا مضاف بھی بن رہا ہے، اس لیے ایک سنگل حرکت آئی. یہاں پر ایک ہی مرکب اضافی ہے، یہاں بھی ایک ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں دو دو تین تین بن جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں یہ والا فی بطون امہاتکم، فی کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے، پھر یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب یہ بھی ڈبل رول کر رہا ہے اور یہ آخری مضاف الیہ ہے. آخری والا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کیا لا سکتے ہیں؟ الف لام لا سکتے ہیں. ضمیر ہو تو ضمیر آ جائے گی جو بھی ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیں تو دو زیر بھی آ گئے آخری والے پہ نا، تو صحیح ہے. اب دو زیر کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اس کی صفت بن رہا ہے نا. جی ہاں اچھا دیکھیں یہاں پر یہ مرکب جاری بن رہا ہے، ٹھیک ہے. فی لوحن، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب توصیف. توصیفی بن رہا ہے. مرکب اضافی تو نہیں بن رہا نا. نہیں نہیں مرکب اضافی اگر ہوتا تو یہاں پہ تنوین ہوتی، نہیں ہوتی، سنگل حرکت نہیں ہوتی. ہوتی، سنگل حرکت ہوتی نا. یہاں پہ چلو آ سکتی ہیں دو پیش، دو زیر، جی لیکن یہاں پر آپ کا تو سنگل حرکت ہوتی جیسے یہاں پہ ہے. جی تو یہ اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اب ایسے بھی ترجمے سے دیکھیں تو کاکی کا ترجمہ تو ہو نہیں رہا ہے نا. نہیں مرکب اضافی نہیں میں تو اور فی امان اللہ ہوتا ہے. ہمیشہ لوگ غلط بولتے ہیں، فی امان اللہ یا امان اللہ، کچھ بھی اس طرح بولتے ہیں. فی کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، پھر یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، فی امان اللہ ہوتا ہے. تو صحیح بولا کریں. ابھی ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں نا. مم مکہ تا کیوں زبر آ رہی ہے؟ مجرور ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ مجرور نہیں ہو رہا، مجرور ہو رہا ہے. زیر غیر لگا، منصرف اسمان، غیر غیر منصرف. منصرف ہے یہ. زیر نہیں لگا سکتے نا، بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا انسن، ٹھیک ہے. ان ابی ہریرہ، اب دیکھیں پھر ابی آ گیا. ابی یہ مجرور ہے، مجرور ہے. ابو نہیں آیا، ابی آیا ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب ہریرہ جو ہے یہ مردوں کے ایسے نام ہیں جو گول تا سے آ رہے ہیں تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ جی زبر آ رہے ہیں. سمجھ آئیے زبر کیوں آئی ہے؟ جی زیر بھی جی تو آ سکتی تھی نا، کیونکہ گول تا والے مردوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو اس کے اوپر زیر نہیں لگا جی سکتے نہ تنوین. ہریرہ تو، ہریرتا، ہریرتا. اب دیکھیں انسن، انسن ہوتا ہے تو انسن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے نا گولتا والی، تو اس لیے ہم لگا ان ذکر اللہ. پھر الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، ٹوورڈز. الالجبلی، میں پہاڑ کی طرف، کسی پہاڑ کی طرف. جبل نکرہ آیا ہے تو اس لیے کسی کا ترجمہ آ گیا، کسی پہاڑ کی طرف. اگر الالجبلی ہوتا تو پہاڑ کی طرف ہوتا، ٹھیک ہے. الالبیتی گھر کی طرف، الالسوقی مارکیٹ کی طرف، الالابلی ابلی اونٹوں کی طرف، اونٹ کی، ہاں. آسمان کی طرف. جب بھی نکرہ آئے گا الا جبال لن ہو جائے گا تو کچھ پہاڑوں کی طرف، ترجمہ کچھ ہو جائے گا. المسجد الاقصی قرآن مجید میں آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں پھر وہی سچویشن آ گئی. اب مرکب اضافی بن سکتا ہے یہ؟ نہیں بن، مرکب توصیف. نہیں بن سکتا. کیونکہ مڈل والے پہ الف لام آ گیا. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے پچھلے والے سے، جو پچھلا آج ہم نے پڑھا ہے نا. تو اب آپ کو بیٹر سمجھ آ رہی ہے. اب یہ مجرور ہے، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آخر میں الف کی ساؤنڈ آ جاتی ہے تو پھر زیر نہیں لگا سکتے ہم. یہ مضاف الیہ تو بن رہا ہے لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آ رہی، نہ اوپر زبر آ رہی ہے.
तो क्यों, क्योंकि مبني इसकी हाँ مبني हाँ ये मूसा की तरह है ना, कनाडा की तरह है, ऑस्ट्रेलिया की तरह, आखिर में अलिफ आ जाए तो फिर नहीं हम लगा सकते जेर। लेकिन मजरूर तो हो रहा है, अगर ये मजरूर है तो ये भी मजरूर हो रहा है, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहे हैं ना। जी जी हाँ, तो हम उसको नहीं लगा सकते। इला जिक्र, आप देखें यहाँ ये मुरक्कब इजाफी है, तब आपका नहीं आया, यहाँ पे सिंगल हरकत आ गई है। अलल कुर्सी ही अलल अर्शी अलल आलमीन, सब मजरूर आ रहे हैं। अला कुलूबिहिम अला समइहिम अला अबसारिहिम। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मीनिंग आ रहा है ना, हत्ता, यहाँ जी तक एक मुकर्रर, ठीक है, मुद्दत तक, यानी इसका मीनिंग तो तक ही है ना। जी तो हत्ता जी मतलब फजरी हत्ता हीन, तो ये इसका मतलब तक ही है। ली जो है जा रहा है, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये ली जो है ना, ये स्पेशल हर्फ जर है, इसको लामु तमलीक भी कहते हैं, क्योंकि इस तमलीक का मतलब क्या होता है, इसमें मिल्कियत के मानी पाए जाते हैं। तमलीक, अच्छा ملكي लामु तमलीक कहते हैं इसको, और ली को, क्योंकि इसमें लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तो यानी जिस लफ्ज के पीछे ली लग जाता है ना, उसमें जी मिल्कियत पैदा हो जाती है। लिल बशरी लिल रजुली लि अम्रिल्लाहि लिल वलदिन, यानी लड़के के लिए, तो इसमें मिल्कियत के मानी आ जाते हैं। लिल मुत्तकीन लिल काफिरीन लिल जिक्रिल्लाहि, है ना, लिल रजुली। जी तो अगर अलिफ लाम होगा तो फिर उसकी देखें, जब नकरा आएगा तो ये ली रहेगा, ठीक है, लेकिन जब अलिफ लाम के साथ मिलेगा ली ही रहेगा, लेकिन उसकी शक्ल देखें क्या होंगे, कैसे हो गई, अलिफ किधर للبلد गया, जी जैसे अल्लाह है ना, अब अलिफ लाम आ जी रहा है, ठीक है, प्लस ली करते हैं, तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, यूं हो जाती है ना, लिल्लाहि, लिल्लाह जी अलिफ, जी لله तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही हो रहा है। वो जो अल लिल वलद काफिरीन का अलिफ था ना, वो गायब हो गया। जी तो ये जी स्पेशल नाउन है ना, बाकी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये स्पेशल हरफ जर है, ठीक है। अगर तनवीन आएगी तो ली रहेगा और वो सही नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब ये अलिफ लाम वाले पे दाखिल होगा तो ये फिर वही शमसी और कमरी वाला मसला पैदा हो रहा है, कभी लाम पढ़ा जाएगा कभी नहीं पढ़ा जाएगा, तो उस तरीके से वो अलिफ भी गायब हो गया उसका। अच्छा, तो ये हो गया। बाकी जो आ रहे हैं मुज मुंजू खला हाशा दा रब्बा, ये जो होते हैं ये कुरान मजीद में, इसमें से मेरे ख्याल में एक यूज होता है ये वाला, और बाकी उसकी भी कोई कुरान से मिसाल उन्होंने दी नहीं है, ठीक है, और ना यहाँ पे कोई मिसाल आई, इसका मतलब कुरान मजीद में बिल्कुल भी नहीं है ये। और इनको ये भी हरूफ जा रही हैं, लेकिन ये लिटरेचर में यूज होते हैं, शायरी में यूज होते हैं, समझ आइए, कुरान में यूज नहीं होते। मुज मुंजू खला हाशा अदा रब्बा, ये भी हरूफ जा रहा है। अच्छा, अभी नोट, लामे जारा जब मुरफ बिल्लाम इसम पर दाखिल होता है तो उसका हमजतुल वसल लिखने में भी नहीं आता, पढ़ने में तो वैसे नहीं आता, लिखने में भी नहीं आता। जैसे मैंने आपको लिल्लाही की मिसाल दी, लिल मुत्तकीन की मिसाल दें, अल मुत्तकीन होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जी तो वो किधर जी गया, अल मुत्तकीन का किधर गया, वो अलिफ वो गायब हो गया, लिखने में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर लामी जारा मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, उस वक्त उसे लामु तमलीक यानी मालिक बनाने वाली लाम कहते हैं, मालिक बना देती है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी, लिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्दी, मैं लिल्लाहि का तर्जुमा अल्लाह का करना ज्यादा अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह का, यानी अल्लाह की या अल्लाह का तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अल्लाह का या अल्लाह की का तर्जुमा करें। जमीनों आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है, खजाने, दुनिया के खजाने अल्लाह के लिए, तो अल्लाह इसी तरह से। अच्छा, कुछ हुरूफ जारा ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ, सारे नहीं, ये बात नोट करें, सारे हुरूफ जारा ज़मायर के साथ नहीं आते हैं, चूंकि हुरूफ जारा इस्म को जर देते हैं, लिहाजा उनके साथ जो भी ज़मायर इस्तेमाल होंगे वो भी हालत जर में होंगे।
उस वक्त वो हरफ जर के बाद आने की वजह से मजरूर होंगे, लेकिन उनके ऊपर आपको कसरा नजर नहीं आएगी। ठीक है ना, हरफ जर होगा लेकिन वहां पे आपको कसरा नजर नहीं आएगा। हुरूफ जारा का ज़मायर के साथ इस्तेमाल, जैसे अभी आप देखें बी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जी मैंने आपको भी क्या बताया था कि खड़ी जेर कब आती है, मैंने आपको पढ़ाया है हु की 4 हालतें, हु जमीर की 4 हालतें पढ़ाई है मैंने आपको, पढ़ाइए। पढ़ाई है ना। तो उल्टी पेश जी कब आती है, सीधी पेश कब आती है, उल्टी पेश कब आती है, सब मुझे बताएं। उल्टी पेश कब आएगी हु जमीर पे, जब पीछे क्या जब होगा? हु से पेश आएगा। पीछे जबर या पेश होगा तो अगर हो या पेश हो तो उल्टी पेश आएगी। गुड गुड, ये हाँ। आएगी, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताइए कि खड़ी जेर कब आएगी, ये उल्टी पेश और अब खड़ी जेर कर लेते हैं। खड़ी जेर कब आएगी? जब जब पीछे पहले जेर हो, जेर पीछे हो। जेर हो। पीछे वाले हर्फ पे जेर हो, जैसे यहाँ पर अभी आई है ना, जी ठीक है ना, ये आपकी पीछे जेर आई है ना, तो खड़ी जेर आ गई है। ठीक है, किसी भी लेटर पे जेर आएगी तो वो खड़ी जेर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी सीधी जेर कब आएगी? 4 ही हालतें होती हैं। अब सीधी जेर कब आएगी? जब पीछे या साकिन हो, या साकिन, कोई लेटर साकिन हो फिर। या नहीं, सिर्फ याए साकिन, यही साकिन जाए सके। सिर्फ याए साकिन होगी। कोई लेटर हाँ साकिन हो, ठीक है, याए साकिन होगी तभी सीधी जेर आएगी। जैसे फी ही, अभी हम सारी गर्दाने करेंगे इंशाल्लाह। फी ही, अब देखें याए साकिन आई तो सीधी जेर आ रही है, ठीक है, तो याए साकिन जी आएगी तब सीधी जेर आएगी, क्योंकि ये जो गर्दाने बनानी है फिर इसमें आपको हो पे लगानी है ना। अच्छा अब ये 3 तो हो गई हमारी, उल्टी पेश भी होगी, खड़ी जेर भी होगी और सीधी जेर भी होगी। ठीक है, सीधी जेर कब आती है? जब पीछे या साकिन हो। अब सीधी पेश कब आएगी? चौथी हालत, जब पीछे क्या हो? या के अलावा जबर कोई या भी लेटर हो। हाँ यहाँ पे तो जबर नहीं, यहाँ पर तो या साकिन थी ना सीधी जेर के लिए। सीधी जी पेश कब आएगी? जब कोई या के अलावा कोई और हरफ साकिन होगा। या अलिफ नहीं, हाँ अलिफ भी है, लेकिन कोई और हरफ जी साकिन का क्या मतलब है कि कोई और अल्फाबेट या के अलावा। 28 होते हैं ना, 27 में से जी कोई जी भी आ जाए, 27 में से जी कोई जी भी यहाँ पर आ जाए और साकिन आ जाए। मिन हो, मिन जैसे अन, हाँ मिनहू, अन, ये भी साकिन है ना। अब क्या होगा? अन प्लस हु करेंगे तो ये अन हु होगा, सीधी पेश होगी, ठीक है ना। अब ये साकिन है लेकिन या साकिना नहीं है, तो ये आपका आज रिवाइज हो गया ये भी। और इसी तरह यदा उ, जैसे आपने पढ़ा, यदा अलिफ आ गया ना तो प्लस हु, तो ये आपका क्या होगा? यदा हु सीधी पेश आएगी। अब आपको प्रैक्टिस याद करने के लिए आप जब भी हु जमीर का इस्तेमाल करेंगे आपने क्या करना है, उसको सही हरकत देनी है ताकि आपको याद हो जाए। या साकिन आएगी तो सीधी जेर, ठीक है, और खड़ी जेर कब आएगी? जब आपका पीछे जेर हो हाँ पीछे सिर्फ जेर हो, या साकिना ना हो, सिर्फ जेर हो। बी ही की मिसाल जी याद रखें ना। अच्छा ये जी सिर्फ हु जमीर के लिए हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा, सिर्फ हु जमीर में हो रहा है। और यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये दो, एक तो ये जमीर है, ये अपनी हरकत को चेंज करती है, और हुमा हिमा में चेंज हो जाता है, हुम हिम में चेंज हो जाता है जब पीछे जेर आती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे तो खड़ी जेर आई है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेर आएगी, ठीक है। तो इसको आपने बी हुमा नहीं बोलना, बी हिमा बोलना, निकलता ही नहीं मुंह से। बी ही, बी हिमा, बी हिम, बिहा, बी हिम, इसी तरह निकलेगा, ठीक है ना, हिमा ही निकलेगा। ये 4 में आपको जेर लगानी है, ठीक है। बी हुन्ना नहीं करना, बी हिन्ना करना है, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी जैसे हैं बीका, बीकुमा, बी जैसे नॉर्मल है, बस ये वाला और ये 4, इनकी हरकत चेंज होती है। सही है, बात समझ आ गई? जी ठीक है जनाब, अभी जब बनाएंगे ना, अब देखिए या साकना आ गई तो सीधी जेर आ गई, ठीक है। और इनमें भी या पीछे या साकना आई है तो इनमें भी ये जेर ही आई है। या साकना इनमें भी आएगी ना,
तो इनमें भी सब जेर ही आ जाएगी। बस ऊपर वाले में सिर्फ खड़ी जेर आई थी, बी आया था और बाकी सारे जेर आए थे। तो ये आपका ख्याल रखना है। ये 4 का, इसमें भी आप देखें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ये हा था, हा ही रहा है। चेंजिंग जहां आई है हु से ही हो गया और इनमें आई है हुमा, हुम, हुमा और हुन्ना से ये हिन्ना में चेंज हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखें तो जब आप करेंगे ना फी को प्लस, ये जब गर्दान लिखनी आती है फिर उस वक्त मुसीबत होती है। जब या लगाएंगे ना, या क्यों लगाई हमने? क्योंकि क्योंकि या ये या या की मुतकल्लिम डिमांड की है होती ना। है। नहीं, या मुतकल्लिम है ना, आप जमायर ऐड कर रहे हैं ना रुफ़ जारा के साथ, तो हर्फ जर तो फी है ना। तो जब जी। या आपने सारे मुतकल्लिम। जमायर ऐड कर लिए तो या भी ऐड करना है ना अभी। यहाँ पे फिर आप फी के पास फी प्लस ना करेंगे ना, है ना, तो ये जमायर ऐड हो रहे हैं ना हर्फ जर के साथ। तो ये फी प्लस या, तो 2 या हो गए ना, ये या साकिन है और ये जबर वाली है। तो ये दोनों जब ऐड हुए तो ये आपका तशदीद आ जाएगी, या के ऊपर तशदीद आके जबर आ जाएगी, तो फी या लिखा जाएगा। ये या साकिन है फी के अंदर, और ये या जब जब दोनों को मर्ज करेंगे तो इसको हरकत तो देनी है ना, तो जबर की हरकत दी जाती है। ये भी या साकिन ही होती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, अब 2 साकिन इकट्ठे हो गए ना, तो जब आप यहाँ पे साकिन लगा देंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तशदीद के ऊपर, तशदीद के ऊपर साकिन कभी भी नहीं होता, तशदीद के ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है, क्योंकि तशदीद के अंदर भी एक साकिन होता है। 2 हरफ है ना यहाँ पे तशदीद के नीचे, तो एक पे तो पहले ही साकिन है, एक पे हरकत लगानी जरूरी है। तो हम या को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर जबर लगाएंगे। फिर यहाँ मिन हु, अब मिन हु, अब ये सीधी पेश क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर याए साकिना के अलावा कोई और लफ्ज साकिन आ गया, अनहु या मिनहु। या साकिना नहीं आई बल्कि कोई और हरफ साकिन आ रहा है तो सीधी आ रही है। तो मिन हो, इसी तरह मिन्नी। अब यहाँ पे देखें मिन प्लस 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 नूने विकाया भी है ना, जी प्लस नी, ये नूने विकाया है और ये या है। अब जब इनको मर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नून और ये नून आपस में मर्ज हो जाएंगे, तशदीद के नीचे चले जाएंगे ये। और अब इसके नीचे या, आगे या लगानी है तो या से पहले जेर चाहिए तो जेर लगाएंगे तशदीद के नीचे, जबर नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि या आ रही है तो या को जेर चाहिए, तो ये मिन्नी होगी, मिन्ना। अब इसमें भी 2 नून थे तो वो मर्ज होके मिन्ना बन गया, मिन प्लस ना। बाकियों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिन प्लस ना। अब इसमें क्या करना है, ये वाला नून और ये वाला नून मर्ज होके दोनों तशदीद के नीचे आ जाएंगे और इसके ऊपर जबर आ जाएगी, अलिफ ऐड हो जाएगा, मिन्ना। यहाँ पर हमें क्या हुआ, पूछना था ये मिन्नी जो आपने बताया ना, नी नून नून आ रहा है या के ऊपर नून, मीन नून उसके मीम की वजह से आ रहा है, मिन की वजह से आ रहा है नून, या वो तो तो या होता है ना। हाँ, या हाँ होती है। ये है ना मिन का नून, तो मिन का नून ये है। हाँ हाँ, तो हाँ, या के ये ऊपर नून, नी नी हाँ हाँ ये नी। क्यों आ रहा है, एक मिनट बात हाँ सुन। ये हाँ हाँ, ये इसलिए आ रहा है, इसको नूने विकाया कहते हैं, नूने ओके। विकाया। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो फिर हाँ जेर जो होगी ना वो किधर आ जाएगी, या से पहले जेर चाहिए होती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो अच्छा जेर इसलिए। फिर इस नून के नीचे आ जाएगी, तो ये फिर आपका लफ्ज बन जाएगा, इस नून के नीचे जब जेर लगाएंगे तो वो ये वाला बन जाएगा, मी नी बन जाएगा, गलत हो जाएगा लफ्ज की बनावट। इसलिए अच्छा हम लगाना पड़ता है इसको। ये नून हम बिकाया ऐड करते हैं ताकि हाँ, इसके नीचे जेर आ जाए, तो अभी पढ़ने में पढ़ने में आसान। आसान। हाँ, वरना तो इस नून के या को जेर चाहिए तो नून इस नून के नीचे जेर आ जाएगा ना, फिर तो वो लफ्ज ये बन जाएगा, फिर मीनी बन जाएगा। मीनी क्या होता है, मीनी तो कुछ मिन्नी, मिन्नी, मिन्ना, मिन कुन्ना, इनमें कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ही इजी, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, मिन हुमा ही रहा है, यहाँ पे भी पेशी आई है, यहाँ पर भी सब पेशी आई, तो इसी तरह करनी है।
تو अभी आप ये जब चार्ट मुकम्मल करेंगे ना फिर आपको सही समझ आएगी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, मिन से पहले कर लेते हैं। कौन करेगा इसको? आके गर्दान को जबानी करना है, मिन से करनी है, और आगे आपने क्या लगाना है? मिन्हु ज़मीर जमीर जमाइर लगा। हाँ, हु लगानी है। ठीक है, हु जमीर लगानी है। तो लगाएं, मिन के बाद हु जमीर लगाएंगे मिन तो नून साकिन आ रहा है, तो जमीर पे मिन्हु क्या है? एक पेश मिन्हु। हाँ, एक पेश आएगी, मिन हो जाए, क्योंकि आपका नून साकिन आ रहा है, याय साकिन नहीं आ रहा। ठीक है, याय साकिन हो तो फिर तो क्या होती है, जेर लगती है ना, जी खड़ी जेर नहीं लगती, जेर लगती है। याय साकिन हो, जैसे फी है तो फी में याय साकिन है, प्लस हु जमीर आएगी तो क्या होगा? फी 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 ही होगा ना, वो खुद ही आपको पढ़ने में। अच्छा, अब ये ना समझें कि यहाँ पे ये मजरूर नहीं है, अभी हरफे जर आया है तो ये मजरूर हुई है, लेकिन ये उसके जो रूल है उनकी वजह से पेश आ रही है। आप ये नहीं कह सकते अब ये मजरूर हो रही है तो मिन ही कर दे, ऐसा नहीं होगा। जो रूल है ना वो रूल है, आपको चारों रूल याद करने पड़ेंगे हु जमीर के। ठीक है, कि अगर नून साकिन होगा तो सीधा पेश आएगा। ये आखिरी जी रूल है ना, सीधा पेश का रूल है ना। जी सीधा पेश का रूल क्या है कि जब पीछे याय साकिना के अलावा जो कोई और हरफ साकिन होगा तो सीधी पेश आएगी। ये आखिरी रूल है, पेश वाला, चौथा वाला। समझ आ रही है? तो फिर अब मिन हो गया, आगे क्या होगा? मिन्हुमा मिन हुमा। हाँ, जाहिर है यहाँ पेश लगाइए, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं की तो यहाँ पे हुमा ही रहेगा, यहाँ होम रहेगा। यहाँ भी इसी तरह, यहाँ क्या आएगा? मिन मिन्हा मिनहा। यहाँ भी कोई, मिन्हा यहाँ पे मिन्हा अब मिन होम, मिन हुमा, मिन होम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पर आके आपका क्या हो जाएगा? मिन मिन्नी मिन्नी और मिन्ना हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। इसी तरह अन से करेंगे तब भी अन भी सेम ही होता है, उसमें भी सुकून ही आती है। तो अनहु, अनहुमा, अनहुमा अनहुम, इस तरह गर्दान बनेगी। देखें आपकी टीचर कितनी अच्छी है, इधर ही करवा देती है। अब देखें, अब इलैही, ठीक है ना। अब जी इला से बता रहे हैं कि याय साकिना आ जाएगी तो, अभी तो याय साकिना के अलावा कोई और हरफ साकिन आ रहा था ना, नून आ रहा था, कोई भी हरफ साकिन आ जाए सीधी पेश आएगी। जब याय साकिना आएगी तो जेर आएगी, ये याद रखें। सही जेर आएगी सब जगह, जेर जेर जेर। याय साकिना आ गई पहले, जेर जेर, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं सकते। इलई इलई हु कैसे पढ़ेंगे, इलई हुमा कैसे पढ़ेंगे, बुरा लगता है लिखने में भी देखने में भी। फिर सारा इसी तरह से आ गया। यहाँ पे आके आपका इला प्लस या हो गया, या हाँ, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे या साकिन है और यहाँ पे भी या साकिन ही है, लेकिन अब जब दोनों को मर्ज करेंगे तो इसको हरकत देनी पड़ेगी। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो तशदीद डाल के ज़बर डालनी पड़ेगी, क्योंकि दो साकिन अरबी जबान में बहुत बुरे समझने जाते हैं। तो तशदीद के अंदर भी साकिन है, दो या है, पहला वाला साकिन है, दूसरा वाला ज़बर है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इलई ना हो गया। सही है। या से पहले क्या है? या पर सुकून है, तो हमने क्या करना है? ना लगा देना चुप करके, जैसे बाकी जमीरें लगा दी है ना, कुमा कुमा, ये सब ऐसी लगा दी। बस यहाँ पर आपका जो चार जमीरें होती है इनमें जेर आएगी। इन चार जमीरों में आपकी जेर हो गई। ये हुमा होती है, होम होती है, हुमा होती है, हुन्ना होती है, लेकिन जब पीछे याय साकना आएगी तो उनके नीचे जेर आ जाएगी। यहाँ पे भी जेर आई है तो इन सब के नीचे भी जेर आ जाएगी। बाकी तो रेगुलर हैं, उनको ऐसी जैसी हैं वैसी लिखेंगे। ये चार का ख्याल रखना है और पहली वाली का ख्याल रखना है। ये 5 जमीरों का आपने सिर्फ ख्याल रखना है लिखते हुए। और ये वाली जो है इसमें फिर आपका या जब ऐड होगा तो इलैया इलैना। फिर इसी तरह आपकी ये वाला इन्होंने चार्ट दिया और अभी ये कह रहे हैं कि इला से तो हमने बना ली, अल्लाह से बनाए। अल्लाह, तो अल्लाह जो है उसके बाद पहले आप हूँ लगाइए, क्या हो जाएगा? या साकिन है तो क्या हो जाएगा? अलई। या साकिना हो तो आगे क्या आती है? जमीर के नीचे क्या आता है? इलाही इलैही, इलाही अलैहि, जेर आएगी। या साकिना जब भी आएगी आगे जमीर को जेर मिलेगी।
ٹھیک ہے. یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن آئے گا تو پھر پیش ہی ملے گی, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے نون ساکن آ گیا تھا اوپر والی میں تو من ہو ہی لکھا تھا نا, لیکن یا ساکن آئے گی تو زیر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ یہ 4 ضمیریں جو ہیں ان میں تو آپ نے زیر ڈالنی ہے, اور باقیوں میں آپ ویسی کما کم ویسی لکھتے جائیں. پھر یہاں پر آپ کا آخر میں آ کے کیا ہوگا, یہاں پہ جب یا ڈالیں گے تو علیہ ہو جائے گا. ایک آپ کا یہ ہوگا پلس یا ہوگا نا, یہ اللہ پلس یا, تو یہ آپ کا یا ہے اور یہ بھی یا ہے, یہ دونوں مرج ہوں گے تو آپ کا کیا بن جائے گا, یا دونوں مرج کریں, تشدید ڈالیں. جب مرج کرتے ہیں ایک کے نیچے تشدید ڈالتے ہیں, اور پھر اب اس 2 سکون ہے تو پہلا والا یا جو اس کو سکون ہی رہنے دیں اور اس کو زبر دے دیں تو علیہ بن جائے گا. اور یہاں پہ علیہ, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا, یہاں پہ ویسے ہی علیہ لکھیں گے آپ اور نہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, اب آ گیا آپ کا لام, اسپیشل جو حرف جر ہے. اب یہ لام, یہ لی ہی ہے لیکن یہ لا کیوں ہو گیا ہے, لام تملیک لا کیوں ہو گیا, کوئی جواب؟ چھوٹا تالاب ہوتا ہے اٹیچ جب اٹیچمنٹ کی وجہ سے. اچھا, کسی کو اس کی ریزن پتہ ہے کہ لا کیوں ہو گیا, لی لا کیوں ہو گیا یہاں پہ, اور روٹی پیش بھی آ رہی, پیچھے زبر آ رہا ہے نا. ضمیر کی وجہ سے. لی جب نون کے اوپر آئے گا, کسی بھی نون کے اوپر, جیسے اللہ کے اوپر آتا ہے تو وہ لی ہی رہے گا. ٹھیک ہے, کسی بھی نون پہ آئے, ٹھیک ہے, وہ لی ہی رہے گا, لیکن جیسی وہ ضمیر سے پہلے آئے گا تو وہ لا ہو جائے گا. سمجھ آئیے کہ خالی ایسی ہوں کر رہے, کیونکہ مجھے کسی کا جواب نہیں آیا, یہ اتنا آسان تھا یہ اس کا جواب. میں نے کہا تھا ضمیر کی وجہ سے نام پہ آیا زبر. جب ضمیر آگے ایڈ ہوگی تو پھر لی لا بن جائے گا. اب سب جگہ یہ لا لا لا, کیونکہ لی ہو پڑھنا بہت مشکل تھا. لی ہو, اور ویسے بھی زیر ہو تو سیدھی پیش آئے گی, یا کیا آئے گا یہاں پہ, پیچھے زیر ہو تو کیا آتی ہے, وہ تو آپ کا یہ ہو جاتا ہے, لی ہی ہو جاتا ہے نا. لی اگر پیچھے زیر ہو تو پھر کھڑی زیر ہو جاتی ہے نا. بی ہی کی مثال یاد رکھیں, بی میں پیچھے زیر ہوتا ہے تو وہ جب ہو ضمیر ہوتی ہے تو وہ بی ہی بن جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جب آپ زیر لگاتے, اس کو لی رکھتے, تو یہاں پہ کھڑی زیر لی ہی ہو جاتا. تو انہوں نے قصہ ہی فارغ کر دیا عربیوں نے. عربیوں کی زبان میں قرآن اترا ہے نا, زبان تو عربیوں کی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتارا, تو رول تو انہی کے ہیں نا, ان کی زبان کے رول ہیں. جب بھی لی جو ہوگا وہ پروناؤنس پہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا, لا ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, اس لیے میں اس کو اسپیشل حرف جر کہہ رہی ہوں. جب اللہ پہ آئے گا تو الف گر جائے گا, للہ ہی بن جائے گا, اس طرح الف گر ہی جائے گا بیچ میں سے, لام بن جائے گا الف. ٹھیک ہے, لیکن جب ضمیر پہ آئے گا تو لی رہے گا ہی نہیں, لا ہو جائے گا. سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم آ گئی. جی الحمدللہ. تو لی جب بھی ضمائر پہ آئے گا آپ دیکھیں گے پورے قرآن اب میں اس کو تو زبر آئے گی. لیکن اس کو مکس نہیں کرنا. ایک اور بھی جو ہے لام ہوتا ہے, البتہ والا بھی. ٹھیک ہے, البتہ والا بھی لا ہوتا ہے نا, تو مکس نہیں کرنا. اس البتہ والے لا کے آگے ضمیر نہیں آئے گی کبھی بھی, وہاں نو نہیں آئے گا یا فعل آئے گا. ٹھیک ہے, ضمیر آئے گی تو اسی کے آگے آئے گی, لی کے آگے. لی والا جو لی ہے اسی کے آگے ضمیر آئے گی, تو اس کا میننگ تو وہی کرنا ہے, لیگے. اس کا میننگ تو البتہ ہے نا, یہ تو ضمیر پہ آتا ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کو ضمیر پہ نظر ہی نہیں آئے گا. اگر لہو لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا ترجمہ البتہ کریں گے؟ نہیں. آپ لکھا ہوا ہے لہو تو آپ اس کا ترجمہ اس کے لیے ہی کریں گے, البتہ نہیں کریں گے. کیونکہ یہ البتہ والا لام جو ہوتا ہے یہ تو نون پہ ہی آتا ہے یا فعل پہ آتا ہے, یہ تو ضمیر پہ آتا ہی نہیں ہے, تو مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا جب بھی آئے گا ضمیر کے اوپر تو اس کا مطلب لیے
ان دو کے لیے, ان سب کے لیے, اس ایک لڑکی کے لیے, ان دو کے لیے, یہ سب ہو جائے گا. پھر یہاں پر دیکھیں ابھی یہ لی ہے, یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سب جگہ لا 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 آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, لی آ رہا ہے. لی کیوں لی آ رہا ہے؟ اگر ہم اس کو یہاں بھی تو زبر کر, میرے لیے اگر اس کو یہاں پہ زبر کر دیتے جیسے سب کے اوپر کیا ہے تو یہ تو لئی بن جاتا. اب یہ پڑھنا آسان ہے یا یہ پڑھنا آسان ہے؟ تو عربوں نے کہا ہمیں یہ پڑھنا مشکل لگ رہا ہے, ہم تو اس کو لی کریں گے, تو انہوں نے لی کر دیا. اور پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا یا تو نخرے والی ہے, یہ تو کہتی ہے میرے پیچھے زیر ہونا چاہیے, زیر ہونا چاہیے, میری ڈیمانڈ کو پوری کر ہیں. تو اصل بات ہے زبان پہ آسانی, جہاں ان کو جو صحیح لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ان کو لیہا مشکل لگا پڑھنا, لیہا حرف جر لیہا پڑھنا مشکل لگا, انہوں نے لہا کر لیا. ان کی اپنی زبان ہے, جو مرضی کریں. ہم بھی تو ایسی کرتے ہیں اردو میں, جیسے ہمیں آسانی لگتی ہے ہم ویسے کر لیتے ہیں. دیکھیں عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے محبت, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, محبت تو نہیں کہتے نا, محبت بولتے ہیں, کہ ہم اس کو محبت کہتے ہیں. بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کو ہم چینج کر لیتے ہیں, حالانکہ اصل لفظ تو محبت ہے, لیکن چونکہ ہماری زبان میں وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے. عربی میں ہم محبت بول لیتے ہیں, محبتن, لیکن اردو میں ہم نہیں بول سکتے, تو ہم نے اس کو پیش کر لیا. اسی طرح کہ ہماری اپنی زبان ہے, ہم چینج کر سکتے ہیں نا. جیسے ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے نقص, نقص ہوتا ہے نا, ہم اس کو نقص کہہ لیتے ہیں, ہے نا. نقص ہمیں مشکل لگا تو ہمیں نقص کہنا, حالانکہ وہ نقص ہے نا, نقص لفظ ہے, لیکن ہم نقص کہہ لیتے ہیں. تو عربیوں کو بھی ایسے ہی جب لگا کہ یہ ہماری ٹنگ پہ مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے کو چینج کر لیا. ابھی دیکھیں جائے متکلم, اس کے نیچے پیچھے زیر آ رہی ہے, اگر زبر لگاتے تو یہ لئی پتہ ہے کیا ہوتی ہے, لئی آپ کو پتہ ہے, کبھی لفظ سنا ہے لئی کا؟ پتہ نہیں. ہم نا پتنگ بناتے ہیں نا, ہاں یہ آ گئی میری بہن ایک, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں رہتی ہے نا, انڈیا والوں کو نہیں پتا شاید لئی کیا ہوتی ہے. لئی ہوتی ہے جو میدا ہوتا ہے نا, اس کو پانی میں گول کے اور تھوڑا سا اس کو پکاتے بھی ہیں, شاید گرم پانی میں گول کے تھوڑا اس کو بناتے ہیں, پھر اس سے پتنگے بناتے ہیں. کوئی بھی چیز جوڑنی ہو تو جوڑنے کو, جیسے آپ سموسے جوڑنے کے لیے بھی آپ نہیں کرتے کبھی کبھی نا, سموسے جب بھی بناتے ہیں ہاں تو وہ پانی اور میدا تھوڑا سا گول کے تو آپ وہاں سے جوڑتے ہیں, وہ لئی کہلاتی ہے. تو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو بھول جائیں, یہ پڑھنا بہت مشکل تھا, انہوں نے اس کو لی کر لیا, باقی سب جگہ پہ لا 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 کر لی. اب یہ دیکھیں نوٹ بتا رہے ہیں آپ کو, لام جارا جب ضمائر پر داخل ہوتا ہے زبر والا ہوتا ہے, سوائے واحد متکلم کے. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. یہ متکلم لکھا ہوا ہے, اور یہ فرسٹ پرسن, یہ مذکر مؤنث دونوں پہ. لڑکی بولے گی تو بھی بولے گی میرے لیے, اور لڑکا بولے گا تو بھی میرے لیے, اور مل کے بولیں گے تو لنا بولیں گے. یہاں پھر آپ کا لا آ گیا, لکنا, لکما, لکم. تو یہ ایک ایک گردان ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو ایسے انہوں نے دی, یہ ایکسرسائز ایک انہوں نے یہ والی دی ہے, اور ایک یہ والی دی ہے, لا والی دی ہے, اور ایک ان والی اور من والی دی ہے. 3 ایکسرسائز ہیں. اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو بہت ہی آسانی ہوگی. سمجھ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کی سمجھ پہ ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ مرکبات. مرکبات ہمارے ختم ہو گئے ہیں, ہم جملہ اسمیہ پہ واپس آ گئے ہیں. اب ہم انہی مرکبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. کون کون سے مرکبات پڑھے ہیں؟ مرکب جاری آج ہم نے پڑھا ہے, مرکب توصیفی, مرکب اضافی, اور اس کے مرکب بعد اشاری, 4 مرکبات کو جملہ اسمیہ میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. تو نئے سے نیا ٹاپک آ رہا ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے, چیزیں پکی بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. کل ہوگی اپنی کلاس؟ جی استاذہ کل اپنی کلاس ہوگی؟ ہاں کل بھی ہے, پرسوں بھی ہے ماشاءاللہ. منڈے کو نہیں ہے, منڈے اور وینسڈے کو نہیں ہوتی نا. جی جی جی, تھرسڈے کو کبھی کبھی نہیں جی ہوتی, جی وہ میں بالکل, لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے, اس میں میری اپنی کلاس جی ہوتی ہے. جی 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 جی. اوکے.